السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس کی کیریئر کونسلنگ۔ یہ ویڈیو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سے فارغ اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ ان والدین کے لیے بھی ہوگا، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے بچے کسی نہ کسی سٹیج پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی لیول پر ہیں، بلکہ اس ویڈیو کا فائدہ ان لوگوں کو زیادہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کریں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد 21 سینچری کے اندر آئی ہیں اور جس نے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ تو ہماری یہ ویڈیو ان ساری ویڈیوز سے ڈیفرنٹ ہوگی جو یوٹیوب پر یا کسی اور میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہر طرح سے، ہر اینگل سے اور ہر میڈیا سے، ہر پلیٹ فارم سے ہم نے مدد لی ہے، اور ہمارے پاس جو ہماری ٹیم تھی ایکسپرٹس کی، ہم نے ان سے جانکاری لے کر یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل بھلے سبسکرائب نہ کریے گا، لیکن اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لازمی بھیجیے گا جن کے بچے ہی سب کچھ ہیں اور جن کے بچے کسی نہ کسی لیول پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہماری کوشش سے ایک بچہ بھی سیدھے ٹریک پہ آ گیا اور ایک بچے کا بھی مستقبل بن گیا تو ہماری اس کوشش اور اس کاوش کا صلہ ہمیں مل گیا۔ تو یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریے، اور اگر یہاں پر کوئی چیزیں کم ہیں تو وہ میسیجز کے اندر یا ای میل کر کے ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو امپروو کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں کیریئر کونسلنگ کی۔ کیریئر کونسلنگ کی جب بات ہو ہمارے ایشیا کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر، تو ہمارے موسٹلی جو پیرنٹس ہیں ان کی کیریئر کونسلنگ کیا ہوتی ہے؟ بیٹا تمہاری پھپھو کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنا ہے، تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ بیٹا تمہاری آنٹی کا جو بیٹا ہے وہ پولیس آفیسر بن گیا، تم نے بھی آفیسر ہی بننا ہے۔ ہم اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے اور دیگر رشتہ داروں سے مثالیں لے کر اپنے بچوں کو اس ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا فیملی بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس ریسورسز مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ہر ایک کی فیملی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتی جس طرح سے باقی کرتے ہیں۔ تو جب یہ سارے ریسورسز ڈیفرنٹ ہیں، جب یہ سارے فینومینا ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر ہمارے بچے بھی ڈیفرنٹ ہی بنیں گے، تو وہ ڈیفرنٹ فیلڈ کی طرف جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے، اور ہم اپنے بچوں کو اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ بچہ مستقبل میں کامیاب ہونے کی بجائے فٹ بال کی طرح ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور زندگی کے تھپیڑوں میں کہیں کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو وہ والدین کے لیے ہے کہ مجھ کو فرصت ہی کہاں، موسم سہانا دیکھوں، میں تیری ذات سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ والدین اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں اس قدر مگن ہوتے ہیں تو انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، کب ان کے بچے اس سٹیج سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں رہنمائی کی ضرورت تھی، گائیڈنس کی ضرورت تھی۔ تو وہ گائیڈنس ہم آپ کو فراہم کرنے کو ہے۔ ہم آپ کے بچوں کے کیریئر کونسلنگ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ خواہ کچھ بھی کرے، آپ ابھی سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، اور بٹھانے سے پہلے اس کے ساتھ مشورہ کریں، اس کے آئی کیو لیول کو چیک کریں، اس کی خواہشات کو دیکھیں، اپنے بجٹ کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں، اور آپ اس پہ کتنی دیر تک انویسٹ کر سکتے ہیں اور کتنا ویٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ کو اس کا ٹارگٹ سلیکٹ کر کے اس کی مدد کریے گا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر پاتے تو آپ کو چاہیے کہ کسی کیریئر کونسلنگ سے، کسی ایکسپرٹ سے اپنے بچے کی کیریئر کونسلنگ کروائیں تاکہ آپ کا بچہ صحیح سمت میں چل سکے۔ تو اس وقت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم ایجوکیشن کو 4 سیکشنز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی جنرل ایجوکیشن ہے،
جس میں ہم انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، ایف ایس سی، ایف اے، آئی کام، ڈی کام، ایٹسٹرا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں جنرل ایجوکیشن کے اندر. دوسرا پاکستان میں چل رہی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈی اے ای ہو گیا، یہ 3 سالہ ڈپلومے ہوتے ہیں، یہ 2 سالہ ڈپلومے ہوتے ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے پروفیشنل یا ووکیشنل ایجوکیشن، کہ آپ کس پیشے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا آپ کون سا ووکیشن جو ہے وہ اختیار کریں گے، تو یہ وہ والی ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر شارٹ اور لانگ کورسز ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم جنرل ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کچھ 6 سال یا 8 سال تک ایجوکیشن حاصل کرے اور اس کے بعد کسی اچھی جگہ پہ لگ جائے، تو اس کے لیے اسے جنرل ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا، جس میں ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، ایف اے آئی ٹی، آئی کام یا ڈی کام، یہ چیزیں شامل ہیں. اب ان کی ایک کی ورتھ کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ایف ایس سی پری میڈیکل کی طرف کب لے کے جائیں، انجینئرنگ کی طرف کب لے کے جائیں، اس کے لیے ہم بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں. یہ 2 سالہ پروگرامز ہوتے ہیں اور ہر سال بعد ان کے پیپرز ہوتے ہیں، اور اگر یہ بچہ کر لے گا تو اس کے بعد کیا کیا کرے گا وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد باری آ گئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں زیادہ تر آج کل مشہور ہے ڈی اے ای، ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ. اس کی مختلف فیلڈز ہیں. آپ الیکٹریکل میں کر سکتے ہیں، الیکٹرانکس میں جا سکتے ہیں، سول میں کر سکتے ہیں، میکینیکل میں کر سکتے ہیں. اس طرح سے اس کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، یہ آپ سٹیج پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے پروفیشنل ایجوکیشن کی یا ووکیشنل ایجوکیشن کی. یہ وہ کورسز ہیں جو 2 سال آپ پڑھنے کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی پروفیشن میں جا سکتے ہیں. خاص طور پہ پیرامیڈیکل کے کورسز کے اندر اگر آپ آئیں، پروفیشنل کورسز میں پیرامیڈیکل میں بی کیٹیگری کا ہے، پھر اس کے بعد ڈینٹسٹ کا ہے، لیب اسسٹنٹ کا ہے، لیبارٹری ٹیکنیشین کا ہے. تو یہ وہ کورسز ہوتے ہیں 2 سالہ کورسز، یہ کرنے کے بعد اپنا میڈیکل سٹور بنا سکتے ہو یا کہیں اور جا سکتے ہو. تو یہ 4 مین چیزیں ہیں، ان میں سے آپ نے اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے بچے کو کچھ بھی کروا لیں، جنرل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، شارٹ یا لانگ کورسز کروا لیں، اپنے بچوں کو سکلز لازمی دیجیے گا. سکلز، اسپیکنگ کی سکلز ہو سکتی ہے، کچھ لرننگ کی سکلز ہو سکتی ہیں، ریڈنگ کی سکلز ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ٹریننگ آپ اپنے بچے کو دیں کہ ورک شاپس میں یا ادھر ادھر کی کچھ چیزیں اسے آتی ہوں، کہ یہ وہ سکلز ہوں گی کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے بچے کی ایجوکیشن والی سائڈ سے وہ رہ جاتا ہے تو ان سکلز کی بیس پہ وہ اپنی ارننگ بھی کر پائے گا اور وہ آگے بھی بڑھے گا. جی پیارے ناظرین، سب سے پہلے بچے کو آپ نے اگر کسی ایک ٹریک پہ لگانا ہے تو آپ نے اس سے پہلے یہ عناصر، یہ ایلیمنٹس، یہ چینلز، یہ ریسورسز دیکھنے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ آپ نے کیریئر کونسلنگ کے لیے کوئی سلیکشن کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دیکھنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے اندر دلچسپی کس چیز کی ہے. کیا وہ بایو کی دلچسپی رکھتا ہے، یا وہ میتھ کے ساتھ اس کا کنسرن زیادہ ہے، یا وہ کمپیوٹر کے ساتھ کچھ جوڑ توڑ کرتا ہے، یا وہ گھر میں بیٹھا سامان بناتا رہتا ہے، چیزیں بناتا ہے، توڑتا ہے اور موٹرز وغیرہ کھول لیتا ہے. تو انجینئرنگ کا شوق، تو یہ شوق اپنے بچوں کے اندر انٹرسٹ کو دیکھیے. پھر نمبر 2 پہ اسٹڈی آورز آف اسٹوڈنٹس کے دیکھیے کہ آپ کا بیٹا ایک دن میں کتنے آورز اسٹڈی پہ اسپینڈ کر سکتا ہے. گھر والوں کو زیادہ اچھا پتہ ہوتا ہے کہ بیٹا 4 گھنٹے، 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کتنی دیر تک پڑھ سکتا ہے. تو اسے دیکھ کے پھر آپ نے ویسی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بیٹے کی روٹین کیا ہے، روٹین آف لائف کیا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ارلی جلدی صبح بیدار ہو جاتے ہیں، کچھ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، کچھ اپنے اندر انہوں نے اپنی شیڈول، ایک اسکیم، ایک روٹین بنائی ہوتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ ایک روٹین کے تحت زندگی گزار رہا ہے، ڈسپلنڈ ہے، تو وہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ واقعی اچھا کر سکتا ہے، تو اسے اچھی طرف اور مشکل طرف لے کے جائیں. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل بچوں میں ہوتا ہے، ہیلتھ آف اسٹوڈنٹس،
کئی بچے ہفتہ ہفتہ بیمار رہتے ہیں، کئی مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں، کئی سک ہوتے ہیں، کئیوں کو پرابلمز ہوتی ہے تھائرائڈس کی، یا آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، مینٹلی وہ بیچارے ویک ہوتے ہیں. تو ایسی چیز کو بھی سامنے رکھا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے اس کے مستقبل کے بارے میں. اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے فائنینشیل اسٹیٹس آف دا فیملی، کہ کچھ خاندان تو بہت غریب ہوتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے فیملیز کے لیے ڈاکٹر بنانا MBBS پہ اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر کو دیکھ کے تو ان کی خواہش ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں فیملی کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کے لازمی آپ اپنے بچے کی کیریئر کونسلنگ کریں. پھر فیملی بیک گراؤنڈ، کچھ فیملیز بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، اور کچھ ان پڑھ فیملیز ہوتی ہیں. تو یہ فیملی بیک گراؤنڈ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بچوں کو ان کے صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے. پھر ڈیوریشن آف اسٹڈی، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو 6 سال تک، 8 سال تک یا 10 سال تک، بیٹا ہو یا بیٹی، کتنی دیر تک ہم اسے پڑھا سکتے ہیں. کہ کچھ پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس 2-4 سال اور پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ کوئی کام شروع کر دے یا کوئی جلدی سے ارننگ شروع کر دے. تو یہ ڈیوریشن کو دیکھ کے آپ اسے لگائیں. اگر زیادہ دیر تک پڑھانا ہے تو آپ اسے جنرل ایجوکیشن کی طرف رکھیں، لیکن اگر آپ شارٹ ٹائم کے لیے اسے پڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف یا ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کون سی ہیں، وہ بھی اسی ویڈیو میں ہے. اس کے بعد سوشل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ معاشرتی رکاوٹیں کچھ ہوتی ہیں جو بچوں کے آڑے آ سکتی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی 15-20 افراد ہیں. اب 15-20 افراد کی موجودگی میں آپ کا بچہ کبھی بھی نہیں پڑھ پائے گا. کوئی ادھر سے آ کے تنگ کرے گا، کوئی ادھر سے تنگ کرے گا. یا اگر آپ کے بچے کی فرینڈشپ ہے، اس کے بہت سے دوست ہیں، تو ایسے سرکل کے ساتھ بھی وہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد پھر بچے کی ڈٹرمینیشن، بچے کے اندر عزم پیدا کرو، شوق پیدا کرو کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور جب اس کے اندر ڈٹرمینیشن آئے گی تو آپ کی سلیکٹڈ فیلڈ پہ وہ زیادہ اچھے سے کام کر سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا پریویس اکیڈیمک ریکارڈ دیکھنا ہے کہ پچھلا ریکارڈ اس کا کیسا ہے. اگر تو اس نے میٹرک تک اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اسے آپ جس مرضی فیلڈ پہ ڈال دو وہ چلے گا. لیکن اگر بچہ بڑی مشکل سے میٹرک کر کے آیا تو اس کو لیے FSC کروانا کوئی ضروری بات نہیں ہے. تو نمبروں کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں روٹس آف ایجوکیشن کی طرف، کہ کیا آپ اپنے بچے کو 6 سال، 8 سال، 10 سال یا لانگ ٹرم کے لیے پڑھانا چاہتے ہیں تو اسے جنرل ایجوکیشن کی طرف رکھیں. FA، FSC، ICS، یہ ساری چیزیں جنرل ایجوکیشن میں آتی ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر ہے کہ اگر آپ بچے کو 2-4 سال کے بعد کسی سائٹ پہ کام پہ لگانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں. ووکیشنل ایجوکیشن میں کوئی پیشہ ورانہ ایجوکیشن ہوتی ہے، اس میں کورسز بھی ہوتے ہیں، اس میں 2 سال کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں کہ بچہ اپنا سسٹم چلا لے، اپنا بزنس سٹارٹ کر لے، آپ ادھر لے کے جائیں. پھر پیرا میڈیکل کورسز ہوتے ہیں، جیسے ڈسپینسر کا ہو گیا، یہ یا OTT آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کا ہو گیا، فارمیسی ٹیکنیشین، یہ والے یہ ادھر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر کورسز، ایک سمندر ہے کمپیوٹر کے پروگرامز کے حوالے سے کہ اگر بچے کو آپ نے ادھر لے کے جانا ہے تو وہ آن لائن ارننگ پہ یا کوئی چیزیں بنا کے تو وہ اپنا سسٹم چلا سکتا ہے. اور سب سے لاسٹ پہ ہے بزنس یا ٹریڈز، کہ اگر آپ اپنے بچے کو زیادہ دیر تک نہیں پڑھا پائیں گے تو آپ اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیں، اسے چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کروا دیں، اسے چھوٹی سی ٹریڈ پہ لگا دیں، یا اسے منڈی شنڈی میں ادھر ادھر کوئی کام سکھائیں تاکہ وہ جلدی سے ارننگ سٹارٹ کر سکے. تو آئیے اب ہم جنرل ایجوکیشن کی طرف چلتے ہیں. جنرل ایجوکیشن میں سب سے پہلے جو مین کلاسز ہیں، FSC پری میڈیکل ہے، FSC پری انجینئرنگ ہے، ICS ہے، DAE ہے، FA ہے، ICOM ہے، DBA ہے، DCOM ہے. اور یہ کیا کیا ہے، کتنی ڈیوریشن کی ہیں، تو آئیے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کس فیلڈ میں لے کے جائیں گے تو اس نے کون سی اس کے پاس آپشنز ہوں گی کہ وہ کس فیلڈ میں چلا جائے گا. تو یہ کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں جس میں سے آپ میں سے کئی دوستوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. سب سے پہلے ہے FSC پری میڈیکل، فیکلٹی ان آرٹ، فیکلٹی ان سائنس. پری میڈیکل کے ساتھ اگر آپ اپنے بیٹے کو FSC کرواتے ہیں بایو کے ساتھ، تو یہ بایو کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہے آپشنز،
MBBS کر سکتا ہے. MBBS میں بھی کئی BCوں ڈسپلنس ہیں, وہ کسی بھی ایک سائڈ پہ چلا جائے گا. BDS ہے, یہ ڈینٹل سرجن ہوتے ہیں جو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں. DPT ہے, ڈاکٹر ان فزیوتھراپی, یہ فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں. فارم ڈی یہ 5 سالہ پروگرام ہے, ڈاکٹر ان فارمیسی, فارمیسی یہ کر سکتا ہے آپ کا بیٹا. فارم بی کر سکتا ہے جسے ہم بی فارمیسی کہتے ہیں, یہ 4 سال کا پروگرام ہے. BS یا BSc نرسنگ میں جا سکتے ہیں, یہ تو فیمیلز کے لیے یہ خاص سائڈ ہے جو ہاسپٹلز میں ہوتی ہے. BS ایگریکلچر میں جا سکتے ہیں, اور ایگریکلچر کی اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیصل آباد کے اندر یونیورسٹی آف ایگریکلچر موجود ہے, جہاں پہ مختلف قسم کے سرٹیفکیٹس ایشو کیے جاتے ہیں اور مختلف فیلڈز میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو پاکستان کا تو سسٹم ہی زراعت کا ایگریکلچر پہ چلتا ہے. اس کے بعد BS مائکرو بایولوجی ہے کہ بایو کے ساتھ کر کے مائکرو بایولوجی کی طرف چلے جائیں. پھر BS بایو ٹیکنالوجی کر لیں, BS آنرس آپتھمولوجی کر لیں, جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی والے کروا رہے ہیں, آنکھوں کے بارے میں ہے, آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. DVM بن جائے, ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسنس. تو یہ DVM کے لیے بھی یہ بھی ایک کورس ہے کہ آپ جو جانور ہیں, اینیملز ہیں, ان کے لیے باہر تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ. BS آنرس پیڈیاٹرک میڈیسنس کر لے بچوں کے لیے, جو جسے ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ڈاکٹرس, یہ وہ ہے. BS آنرس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد BS آنرس آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس, یہ بھی آنکھوں کے متعلق ہے, چشموں کے متعلق ہے, دماغ کا اور آئی سائٹ کا اس میں ریلیشن ہے. اس کے بعد BS میڈیکل نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس, یہ خوراک کے بارے میں ماہرین غذائیت جو ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. BS فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں چلا جائے, جسے ہم فارماکولوجی بھی کہتے ہیں, مختلف یونیورسٹیز نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں یہ کروانے کے لیے, تو یہ ادویات سازی کے متعلق ہوتی ہے. BS ایمرجنسی اینڈ انٹینسیو کیئر سائنسز میں جا سکتا ہے, اور BS ڈینٹل ہائیجین میں جا سکتا ہے. BS آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی میں جا سکتا ہے. BS اینستھیٹکس ٹیکنالوجی میں جا سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر بے ہوش کرتا ہے پیشنٹ کو, وہ بھی ایک پیشنٹ کو بے ہوش کرنے کے 15-20 ہزار روپے لیتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد BS اپلائیڈ مولیکولر بیولوجی میں یا فورینسک سائنسز میں جا سکتا ہے. پھر BS کلینیکل سائیکولوجی ہے. BS وائلڈ لائف ہے, اور وائلڈ لائف کے بارے میں دیکھیں جیسے UVAS ہے, یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز, جیسے لاہور میں ہے, پتوکی میں اس کا کیمپس ہے. تو یہ بھی اس کے اندر بھی واسٹ پروگرامز ہیں. جب آپ وہاں پہ جائیں گے, جیسے فشریز کے متعلق ہے, فوریسٹ کے متعلق ہے, یا اور ہیچری کے متعلق ہے, تو اس میں مختلف فیلڈز نکل سکتی ہیں جو آپ کر کے تو اس فیلڈ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو. تو اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں گے, BS بایو کیمسٹری کر سکتے ہیں, BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں, BS بایو میڈیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں, BS بایو جینیٹکس ہے, BHMS ہے. یہ جو ہے یہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو ہومیوپیتھک میڈیسنس کا ڈاکٹر ہے, جسے ہم BHMS کہتے ہیں, کہ جسٹ ڈگری لے کے وہ اپنا سسٹم چلا سکتا ہے. پھر BS ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن, BS ویژن سائنسز کے اندر آنکھوں یا بصارت کے متعلق ہے, BS نیوکلیر میڈیسنس کے متعلق ہے, اور پھر BS ریسپیریٹری تھراپی ہے, BS اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی ہے کہ جو بچے بول نہیں سکتے صحیح چھوٹی عمر میں, تو ان کے لیے, یا جن لوگوں کے لینگویج انگزائٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ. پھر BS امیجنگ ٹیکنالوجی ہے, جو ایکس رے مشینز ہیں یا الٹرا ساؤنڈ مشینز ہیں, یہ اس کے متعلق ہے. BS زولوجی, کیمسٹری, باٹنی, فزکس, BS کیمیکل انجینئرنگ, BS فشریز ایٹسٹرا. تو اگر آپ میڈیکل FSc میڈیکل کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس واسٹ فیلڈز ہیں, آپ کسی ایک کے بھی اندر جا کے اپنی روزی کما سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کو چلا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ FSc ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس واسٹ رینج آف یہ پیرامیڈیکل کورسز ہوتے ہیں جو شارٹ کورسز ہیں, جس میں ڈسپینسر بھی ہو سکتا ہے, فارمیسی ٹیکنیشین ہے, لیبورٹری اسسٹنٹ ہے, لیبورٹری ٹیکنیشین ہے, LHV کارڈیک کیئر والے, کیٹرنگ والے, ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر والے, اینستھیزیا ٹیکنیشین, بلڈ بینک ٹیکنیشین, سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ, کلینیکل مائکرو بایولوجی, ڈینٹل سرجن اسسٹنٹ,
ڈرماٹولوجی, الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی, ایکس رے ٹیکنیشین, فزیکل تھراپسٹ اسسٹنٹ ایٹسٹرا. یہ کئی ایسے شعبے ہیں اور یہ سارے شعبے میٹرک کے بعد بھی اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, ورنہ ایف ایس سی کے بعد بھی یہ ہم کر سکتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد یہ بالکل آسان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد باری آ گئی ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی. تو یہ اس کے اندر آپ کو میتھ رکھنی ہوتی ہے بایو کی جگہ پہ, کہ اگر کسی بچے کو بایو میں انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ میتھ میں آئے, ایف ایس سی میتھ کے ساتھ کرے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ایروسپیس انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, کیمیکل انجینئرنگ ہے, ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے. اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے اندر بھی واسٹ فیلڈس ہیں. آپ دیکھیں کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی, جہاں پہ سینکڑوں قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر بی ایس کمپیوٹیشنل فزکس ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے, ایروناٹیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹرانکس ہے الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے, انڈسٹریل انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ, بی ایس اسپیس سائنسز. پھر اس کے بعد ایگریکلچرل انجینئرنگ, پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ, بی ایس نینو ٹیکنالوجی, بی ایس فزکس, بی ایس سی ایس, بی ایس آئی ٹی, بی ایس الیکٹرانکس, بی ایس میتھ اور بی ایس مٹیریل انجینئرنگ, بی ایس میٹالرجی اینڈ مٹیریلز, بی ایس پولیمرز اینڈ پولیکیمیکلز, بی ایس روبوٹکس. آنے والا دور روبوٹکس کا ہوگا تو روبوٹس جو وہ بنائے جاتے ہیں. پھر روبوٹکس اینڈ امبیڈڈ سسٹم اینڈ کنٹرول انجینئرنگ, بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن میں جایا جا سکتا ہے, آرکیٹیکچرل انجینئرنگ میں جایا جا سکتا ہے, بی ایس نیوکلیئر فزکس میں آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہوگا میکاٹرونکس انجینئرنگ میں, جیو انفارمیٹکس انجینئرنگ میں, نیول انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, نیول آرکیٹیکچر انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, اور بیچلر ان آرکیٹیکچرل ڈیزائن کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ آرکیٹیکٹ بن جائیں تو لاکھوں روپے آپ ایک ڈیزائن بنا کے کما سکتے ہیں. بی ایس انڈسٹریل اینڈ ڈیزائن ہے, بی ایس ان پاور اینڈ انرجی سسٹم ہے, بی ایس ان الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن ہے, بی ایس میڈیکل فزکس ہے, بی ایس ریڈیولوجی ہے, بی ایس میڈیکل الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی ہے, بی ایس انوائرمنٹل سائنسز ہے, بی ایس ہائیڈرولوجی اینڈ واٹر ہے, یہ جو الیکٹریسٹی تیار یہاں سے پانی سے کی جاتی ہے, بی ایس سیزمولوجی ہے, اور اس کے بعد بی ایس اپلائیڈ مولیکولر بایولوجی اینڈ فورینزک سائنس, یہ تو خیر بایو کا تھا. اس کے بعد بی ایس جیولوجیکل انجینئرنگ, بی ایس انوائرمنٹل انجینئرنگ, بی ایس مینوفیکچرنگ اینڈ انڈسٹریل انجینئرنگ, بی ایس سی مائننگ انجینئرنگ, بی ایس سی پروڈکٹ اینڈ انڈسٹریل ڈیزائنس پہ جا سکتے ہیں, بی ایس سی ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ پہ, بی ایس میتھ سائنسز پہ, ہائیڈرولک انجینئرنگ پہ, اور پھر بی ایس آٹو موبائلس پہ, بی ایس ملٹری آرٹ پہ. تو یہ اگر آپ کو کوئی بھی فیلڈ پسند آتی ہے آپ اسے جائیں نیٹ پہ سرچ کریں, گوگل کریں, تو آپ کو یونیورسٹیز کے نیمز بھی اور ان کا کرائٹیریا بھی اور سارا ان کا پروسیس بھی آپ کو نظر آئے گا, جہاں سے آپ کے لیے سلیکشن بالکل آسان ہو جائے گی. اگلا سٹیپ ہے آئی سی ایس کا, انٹرمیڈیٹ ود کمپیوٹر سائنس. یہ اس کے اندر آپ نے کمپیوٹر سائنس یہ تو مسٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ میتھ یا میتھ فزکس کمپیوٹر سائنس کر لیں یا میتھ اکنامکس کمپیوٹر سائنس کر لیں. تو اس کے بھی بڑے واسٹ فیلڈس ہیں کہ اگر آپ یہ کرتا ہے کوئی بچہ تو سافٹ ویئر انجینئر بن سکتا ہے, بی ایس کمپیوٹر سائنسز کر سکتا ہے, بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کر سکتا ہے, بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جا سکتا ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ میں جا سکتا ہے, بی ایس ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جس کا آگے دور ہے, بی ایس گرافک ڈیزائننگ میں, ویب ڈیولپمنٹ, بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ, بی ایس نینو ٹیکنالوجی, بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن, روبوٹکس کے اندر, الیکٹرانکس انجینئرنگ, فری لینسنگ, بی ایس فن ٹیک, بی ایس فلم اینڈ ڈراما انڈسٹری, پھر بی ایس اینیمیشن اینڈ وی ایف ایکس, وہ جو اینیمیشنز کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں, بی ایس فوٹوگرافی, بی ایس آرکیٹیکچر, بی ایس میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن, بی ایس ڈیٹا سائنسز, بی ایس ای کامرس, بی ایس ملٹی میڈیا ٹیکنالوجیز, بی ایس ٹیلی کام اینڈ نیٹورکنگ, بی ایس جیو انفارمیٹکس, بی ایس انفارمیشن سائنسز, بی ایس ریموٹ سائنسز, ریموٹ سینسنگ اینڈ گس, یہ جی آئی ایس جو وہی آپ اپنے موبائل پہ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف طرح کی گس یا گس آتی ہیں,
اس کے بعد BS کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں جا سکتا ہے. تو کمپیوٹر کے اندر بھی بڑی فیلڈ ہیں کہ اگر بچہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ان میں سے کسی بھی چیز کو کر لے تو اس کے لیے نوکریوں کا، ملازمتوں کا ایک کھلا سمندر ہوگا کہ جہاں سے مرضی وہ جس مرضی جاب پہ جا سکتا ہے. اور اگر وہ اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہ رہا تو وہ بیسک کمپیوٹر کورسز کر لے. سرچ انجن مارکیٹنگ ہے، اینیمیشنز ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، سائبر سیکورٹی کورسز ہیں، کمپیوٹر پروگرامنگ ہے، ہارڈ ویئر مینٹیننس ہے، ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں، آٹو کیڈ یا MS آفس یا کمپیوٹر اپلیکیشنز، ایویونکس انجینئرنگ. یہ تو ایک بڑی فیلڈ ہے ایویونکس انجینئرنگ کی، جو آسٹرونوٹس کے متعلق اور خلا نوردی کے متعلق جو مشینیں یا الیکٹرانک ڈیوائسز بنتے ہیں ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی فیلڈ ہے جو 4 سال کا پروگرام ہو سکتا ہے یا 5 سال کا ہو سکتا ہے. BS فیشن ڈیزائننگ میں جا سکتا ہے، کمپیوٹر کے تھرو فیشن کر کے تو آپ اپنے فیشن جو ہے ان کو سیل کر سکتے ہیں. BS گیم ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، گیم کا تو بچوں پہ ویسے ہی بھوت سوار ہوتا ہے. کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن جسے CAD یا آٹو کیڈ کہتے ہیں، یہ کر کے بھی بچہ اپنی روزی روٹی اچھے طریقے سے کما سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کامرس کا شعبہ، انٹرمیڈیٹ وتھ کامرس، ICOM. بہت سے لوگ اس کامرس ڈپارٹمنٹ سے پیچھے ہٹے ہیں، حالانکہ یہ ایک بڑا وسیع شعبہ ہے. اگر کوئی بندہ ICOM کر لے تو سب سے بڑا جو محکمہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا CA جسے ہم کہتے ہیں لوگوں کا خواب ہوتا ہے اس میں جا سکتا ہے، یا ACCA کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن میں BBA جسے ہم کہتے ہیں، BS بزنس اکنامکس میں جا سکتا ہے، BS انشورنس اینڈ رسک مینجمنٹ میں جا سکتا ہے، BS پبلک ایڈمنسٹریشن کو، BS اسلامک بینکنگ کو، BS اکنامکس یا بینکنگ کو، BS انٹرپرینیورشپ کو، BS انٹرنیشنل بزنس کو اور ٹریڈ میں، پھر BS اپلائیڈ مینجمنٹ میں، BS اسلامک بزنس اینڈ اکنامکس میں، BS لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز کی طرف، پھر BS کوالٹی مینجمنٹ میں، BS سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں، BS ٹورزم مینجمنٹ میں، BS اکاؤنٹنگ میں، BS اپلائیڈ اکاؤنٹنگ میں، BS بینکنگ اینڈ فنانس، بیچلر آف کامرس، BS فنانس اینڈ انویسٹمنٹ، BS اکنامکس یا BS فنانس، اور BS آپریشن ریسرچ پہ، BS اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکسیشن پہ، BS اسٹیٹسٹکس پہ، BS ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ، BS ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ. اور 20+ پروگرامز ہیں جو فائنینس، کامرس اور اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں، اور 40 پروگرامز ایسے ہیں جو بزنس اور مینجمنٹ فیلڈز کے ہیں. اگر آپ ICOM میں آتے ہو تو آپ کے پاس 60 آپشنز ہوں گی واسٹ، جہاں پہ آپ کسی بھی ایک فیلڈ کو چوز کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں. یا اگر آپ اس میں شارٹ کورسز کی طرف آئیں تو کامرس میں ڈپلومہ ان ریٹیل مینجمنٹ ہے، ڈپلومہ ان ہوٹل مینجمنٹ ہے، ڈپلومہ ان مارکیٹنگ، ڈپلومہ ان بینکنگ. کرپٹو کرنسی کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کی ٹریڈ کی جا سکتی ہے. اسٹاک بروکر بن سکتے ہیں، پورٹ فولیو مینیجر بن سکتے ہیں، اکونومسٹ بن سکتا ہے، فائنینس کنسلٹنٹ بن سکتا ہے، فائنینس اینالسٹ بن سکتا ہے. مینیجر جتنے بھی ہیں وہ ICOM کر کے آتے ہیں. سپروائزرز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ٹریڈرز بڑے اچھے تاجر بن سکتے ہیں، اور انٹرپرینیورز بن سکتے ہیں. انٹرپرینور کے متعلق بھی کافی واسٹ ہے. اس کے بعد باری آ گئی DCOM کی، ڈپلومہ ان کامرس. ایک DB بھی ہوتا ہے، ڈپلومہ ان بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ ہے ڈپلومہ ان کامرس. یہ ٹیکنیکل بورڈ کرواتا ہے اور اسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شارٹ ہینڈ پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اگر یہ بچہ کوئی DCOM کر لے تو اس کے بعد چند ہی سالوں کے اندر 2-3 سال کے اندر بچہ یا تو اسٹینو ٹائپسٹ یا اسٹینوگرافر کی سیٹ پہ، یا کسی بھی کلیریکل جاب پہ، یا جو لوور ڈویژنل کلرک LDC یا اپر ڈویژنل کلرک UDC ہوتے ہیں وہاں پہ، یا مینجمنٹ ایگزیکٹو پوسٹ پہ، یا آڈیٹر پہ. پبلشر بن سکتا ہے اور پبلشنگ کی طرف جا سکتا ہے. منی مینیجر ہو سکتا ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ہو سکتا ہے، ایڈیٹر ہو سکتا ہے، ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے، اور پرچیزر ہو سکتا ہے، اور کمپلائنس آفیسر ہو سکتا ہے. تو یہ DCOM کر کے کیے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو DCOM کے بعد آگے BCOM کی طرف جا سکتے ہیں، BBA آنرس کی طرف جا سکتے ہیں، BS کامرس کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد باری آ گئی DAE، ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر یا انجینئرنگ. یہ 3 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے،
اور ٹیکنیکل بورڈز اسے کرواتے ہیں اور ٹیپٹا کے تھرو یہ اس کی ڈگری ملتی ہے، ٹیپٹا والے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور یہ 3 سال کا جو ڈپلومہ ہے، ڈپلومے کا ڈپلومہ اور ایف ایس سی کی ایف ایس سی ہے. اور اس کے مختلف ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. غالباً اس کی کوئی ٹیکنالوجیز میری خیال کے مطابق کوئی 40 کے لگ بھگ اس کی ٹیکنالوجیز ہیں جن کے اندر یہ کروایا جا سکتا ہے. اور ان میں کون کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ آٹو اینڈ ڈیزل ٹیکنالوجی، آٹو اینڈ فارم مشینری ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی، بایو میڈیکل ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی، کیمیکل ٹیکنالوجی، سول ٹیکنالوجی، کاسٹ میٹل اینڈ فاؤنڈری ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ڈریس میکنگ اینڈ ڈریس ڈیزائننگ ٹیکنالوجی، ڈائی اینڈ مولڈ ٹیکنالوجی، الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرانکس ٹیکنالوجی ہے، فائن آرٹ ٹیکنالوجی ہے، فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن ٹیکنالوجی ہے، فوڈ ٹیکنالوجی، فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکینکس میکنگ ٹیکنالوجی. اس کے بعد گلاس سیرامکس ہے، پوٹری ہے، ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی ہے، انسٹرومنٹ ٹیکنالوجی ہے، لیدر ٹیکنالوجی ہے، میکینیکل ٹیکنالوجی، میٹلرجی اینڈ ویلڈنگ ٹیکنالوجی، پیٹرو کیمیکل ٹیکنالوجی، پیٹرولیم ٹیکنالوجی، پریسیژن میکینیکل اینڈ انسٹرومنٹل ٹیکنالوجی، پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ٹیکنالوجی، ریفریجریشن اینڈ کنڈیشننگ ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل ڈائنگ پہ، پرنٹنگ پہ، ٹیکنالوجی پہ. اور پھر ٹیکسٹائل اسپننگ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکسٹائل ویونگ ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، الیکٹریکل ٹیکنالوجی، سول، میکینیکل، الیکٹرانکس، کیمیکل، بی ایس سی انجینئرنگ کی جا سکتی ہے، بی ٹیک کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کافی فیلڈز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جاب اپرچونیٹیز میں آپ سپروائزر بن سکتے ہیں، مشینری ٹیکنیشینز ہو سکتے ہیں، فور مین بن سکتے ہیں، سب انجینئرز ہو سکتے ہو، آپریٹرز، سپریڈنٹس، فٹرز، چیف میکینک، کنسلٹنٹس، شفٹ انچارج بن سکتے ہو، اوورسیئر ہو سکتے ہو، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چلا سکتے ہو، ان میں آپ جاب کر سکتے ہو، ورک شاپ بنا سکتے ہو، اسمال انڈسٹریل یونٹس قائم کر سکتے ہو، پاور ہاؤسز میں جا سکتے ہو. گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی بڑی مانگ ہے، لارج انڈسٹریل پلانٹس میں آپ کام کر سکتے ہیں، کوالٹی ٹیسٹنگ لیبس میں جا سکتے ہیں، کنسلٹنسی فرمز میں یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر آپ سروسز دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد باری آ گئی ایف اے کی. ایف اے فیکلٹی آف آرٹس، انٹرمیڈیٹ ان آرٹس. اسے تو لوگ شودر سمجھ کے اس سے دور رہتے ہیں، حالانکہ ایف اے بالکل آسان مضامین کے ساتھ وہ فیلڈ ہے جس پہ آپ کام کرتے ہوئے بڑے 17th یا 18th گریڈ میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کم محنت کی ضرورت ہوگی. اور اس میں جو آپ میجر سبجیکٹس چوز کر سکتے ہیں وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کریں اور پی ٹی ٹیچر بن جائیں یا فزیکل کا لیکچرر بن جائیں، سوشیالوجی کر لیں اور اس کے بعد ایجوکیشن کا سبجیکٹ رکھ لیں، اکنامکس رکھ لیں، جرنلزم ہے، سیوکس ہے، سائیکولوجی ہے، اسلامک اسٹڈیز الیکٹیو ہے، عربک ہے، پرشین ہے، پنجابی ہے، ہسٹری ہے، انڈو پاک ہسٹری ہے، پولیٹکس ہے، انگلش لٹریچر ہے، اردو ہو سکتا ہے، میتھس ہو سکتی ہے، ہوم اکنامکس ہو سکتی ہے. تو آپ جس فیلڈ میں آگے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس ایک سبجیکٹ کو یا 2 سبجیکٹ کو اڈاپٹ کر لیں اور اس پہ آپ کام کریں. اور کام کرنے کے بعد فیلڈز میں آپ سی ایس ایس کی طرف جا سکتے ہیں. بی سی او سیٹیں ہیں سی ایس ایس کے بعد اور ہائی کیلیبر کی سیٹیں ہیں. پی ایم ایس پہ جا سکتے ہو، پی سی ایس پہ جا سکتے ہو، جج وغیرہ بن سکتے ہو لا کر کے، کیونکہ آپ ایل ایل بی کی طرف بھی چلے جائیں گے اس کے بعد اور جوڈیشری کی طرف جا سکتے ہیں. لینگویج ایکسپرٹس بن سکتے ہیں. آج کل تو وہ کنٹینٹ رائٹنگ پہ بڑا زور چل رہا ہے، گرامرین بن جائیں یا کچھ اور کر لیں. لائر، اسپیچ تھراپسٹ بن جائیں، کنٹینٹ رائٹر ہے، اسپیکر، پولیٹیشین ہے، جرنلسٹ ہے، پبلشر ہے، پوئٹ بن سکتے ہو. اور پوئٹ سے یاد آ گیا، یونیورسٹی میں ایک بچہ اپنے انگلش ڈپارٹمنٹ میں اپنے سر سے کہتا ہے کہ جناب سر جی میں پوئٹ شاعر بننا چاہتا ہوں. تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا کبھی عشق کیا ہے؟ تو بچے نے کہا نہیں سر میں ایسے کام نہیں کرتا، کبھی بھی عشق نہیں کیا، محبت کبھی نہیں کی. تو سر کہنے لگے پتر شاعری پھر ماں تے کرنی ہے، نظمہ ماں تے لکھنی ہے نا. تو یہ پوئٹ جو ہے شاعری اگرچہ خدا داد صلاحیتوں میں سے ایک ہے، لیکن کچھ لوگ اچھی شاعری کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اگر وہ لٹریچر کے ساتھ شغف رکھیں گے. تو
نیوز کاسٹر بن سکتے ہو، اکانومسٹ ہو سکتے ہو، ڈراماٹسٹ ہیں، ایکٹر بن سکتے ہو، پینٹر، فائن آرٹس میں جا کے پینٹنگ کمال کی بک سکتی ہیں، سائیکولوجسٹ بن سکتے ہو، اکانومیکل انالسٹ بن سکتے ہو، سوشل ورکر بن سکتے ہو، لیکچرر ہے، ٹیچنگ کی جابز ہیں، ریسکیو، آرمی، پولیس ایٹسٹرا، کہ بہت واسٹ فیلڈ ہے اگر آپ نے نیت سے کیا ہو۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ ایف ایس سی کرو، ایف اے کرو، آئی کام کرو، ڈی کام کرو، خدارا جو بھی کرو ذرا ٹکا کے کرو کہ آپ کی فیلڈ میں بس آپ ہی ہوں، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس فیلڈ کا اگر ایکسپرٹ ہے تو وہ فلاں بندہ ہے۔ اور اگر آپ نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہو تو اللہ پاک اس کا صلہ لازمی دیتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اتنی فیلڈز بتا دی ہیں، ان فیلڈز میں سے کوئی ایک اپنی پسند کی فیلڈ کو چوز کریں، سلیکٹ کریں، اسے گوگل کریں، اس کے بارے میں اپنا انٹرسٹ پیدا کریں، اس کے متعلق کتابیں پڑھیں، اس کے متعلق ویڈیوز دیکھیں، اس کے متعلق اپنے انٹرسٹ، جب آپ کوئی بھی ای میلز کا یا وہ ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ یا کسی بھی چیز پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ آپ سے انٹرسٹ پوچھتے ہیں، تو آپ اپنے انٹرسٹ کو ٹک کرو، اس چیز کے ریلیٹڈ آپ کے پاس ویڈیوز، نیوز، آرٹیکلز اور پروگرامز، مختلف چیزیں آتی جائیں گی، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ آپ خود فیل کرو گے کہ آپ اس کے اندر ماسٹر ہوتے جا رہے ہو، اور وہی جو چیز آپ سیکھ چکے ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سارے مستقبل میں آپ کا کام آئے گی، آپ کا کام بنائے گی۔ تو بس یہی ہے کہ اپنا فیوچر خود سیکیور کیجیے، اور ان میں سے اپنی پسند کی کوئی چیز نکال کے اس پر ڈٹ جائیے۔ بہت شکریہ۔